میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو، دولت، شہرت، عزت، صحت، جن چیزوں کو منزل بنایا ہے، یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہیں، کیونکہ دنیا کے جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا. ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے. جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں، آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. صحت مند جوان آدمی تھے، وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی، پورا آ رہا ہوں میں، میرے ہی قد کے تھے وہ ان صاحب کے قد کے، میرے قد کے نہیں، ان صاحب کے قد کے. ان کو قبر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے جی، قبر پوری ہے. اللہ کی قدرت، وہ بڑے مضبوط دل کے. ایسا نہیں کہ آپ سمجھے قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتا تھا ان کو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا، اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھیج دو، ہم اس کو دفناتے ہیں. ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے. وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل، وہ قبر خالی رہ گئی. میت کو لے گئے کہیں گاؤں میں، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی انتقال ہوا، اور سچی مچی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے. کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو. اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان، کیونکہ جو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے. تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز. جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا، نہیں مرے گا وہ. یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی، تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی، لیکن یہ قبر کس کے لیے ہے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے، کل تو نے ہی یہاں آنا ہے. تو میرے بھائی، جب ایسی بے ثباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو تو پھر دولت کماؤ ضرور. دولت کو ہدف بولو نہیں، ہدف صرف آخرت. تو آخرت کے لیے پھر محنت کرو گے نا، پھر پیسہ بھی کما لو آخرت کے لیے کہ بھئی میں صدقہ خیرات زیادہ کروں گا، میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ خرچ کروں گا، میں بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا، اس لیے میں کر رہا ہوں، میں 4 شادیاں کروں گا. اس نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ، اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو. میں 4 عورتوں کی کفالت کروں گا، اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں نسل بڑھاؤں گا، اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں جو ہے وہ مدد کروں گا مظلوموں کی، اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا، اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے کی، کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. تو آپ کی نیت آخرت ہو گئی. جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب، نہیں آیا تو بھی کامیاب. تو میرا اسی تمہید میں ہی آج بیان لمبا ہو گیا، تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے، میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے جمعے پھر آگے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاؤں میں، لیکن کیا کریں، تو نہیں جا رہے. تو آپ نے کون سا ایم اے اسلامیات کے کوئی پیپر دینے، تھیسز لکھنے ہیں؟ اصل میں تو یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، موٹیویشن چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں. اتنی کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے دنیا سے نفرت کریں، آپ اتنی کریں جتنا اس کو لفٹ کرانی چاہیے.